ٹائٹلز آف ریلیجیس اسکالرز. تو اس کے اندر سب سے پہلے تھوڑا سا بتایا کہ یہ اصطلاحات وغیرہ کیا ہیں، پھر اس کے بارے میں بتایا کہ ان اصطلاحات کی تاریخ کیا ہے، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ان اصطلاحات کے استعمال سے متعلق تین بنیادی نظریات، اور پھر انہوں نے اپنا نظریہ بھی پیش کیا ہے. میں یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ کہ مضمون کا خلاصہ کہیں یا تلخیص کہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ یہ جو اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر اس کے حوالے سے جو تھوڑا سا ایک اختلاف کہیں ان کے استعمال کے اوپر، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور انہوں نے لکھا ہے، اچھا اب حیدر اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی جو تاریخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی پہلا جو دور ہے یعنی پہلی 4 صدی ہجری شروع کے، تو کہہ رہے کہ ان کے اس دور میں کوئی بڑے بڑے القابات نہیں ہوتے تھے، عام طور پر سادہ اور صاف کچھ القابات مستعمل نظر آتے ہیں، جیسے الشیخ، العالم، الفقی، المحدث، الثقہ، الفاضل، جلیل القدر، القاضی، شیخ الاصحاب وغیرہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس دور میں جو القابات ہے وہ زیادہ تر نسبت کی طرف ان کی پہچان تھی، جیسے مقامی نسبت جیسے بصری، کوفی، قبیلے کی نسبت جیسے قرشی، ہاشمی، پیشہ جیسے الوراق، ٹھیک ہے، صفات جیسے الجاہز، الاعشى، اور اسی طرح سے صفات. ٹھیک ہے. اسی طرح محدثین کے لیے القاری، المفتی، الواعظ وغیرہ وغیرہ. پھر کہتے ہیں کہ عباسی دور میں آ کر کیا ہوا، کچھ خاص اور نایاب القاب سامنے آتے ہیں، جیسے حجت الاسلام. یہ پہلی بار اسلامی تاریخ میں قاضی ابو حامد غزالی یعنی جن کو امام غزالی کہا جاتا ہے ان کے لیے ٹائٹل ہوا. آج بھی اگر آپ سنی حلقوں میں یا شیعوں میں بھی سنی کسی کو ذکر کرتے ہوئے آپ کہیں گے کہ حجت الاسلام نے کہا، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ امام غزالی ہی ہے. اس کے بعد امام الحرمین امام جوینی کے لیے مختص ہو گیا، المحقق نجم الدین ہلی کے لیے ہوا. ٹھیک ہے. لیکن یہ محدود القاب تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ ہلی کا دور یعنی جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا 725 ہجری، پہلا ان کو جو لقب ہے لقب العلامہ پہلی بار علامہ ہلی کے لیے استعمال ہوا، اور بعض مورخین نے اسی کو ابن خلدون کے لیے بھی استعمال کیا ہے. پھر ایک نیا لقب آ گیا آیت اللہ. تو یہ کہہ رہے سب سے پہلے علامہ ہلی، پھر سعید بحر العلوم کے لیے یہ استعمال ہوا. پھر اس کے بعد کچھ القاب مشہور ہوئے جیسے ثقۃ الاسلام کلینی، امین الاسلام شیخ تبریسی، الشیخ الصدوق ابن باب قمی، فخر المحققین ابن ہلی، علامہ ہلی، اور الشہید الثانی شیخ زین الدین جبعی، المحقق الثانی شیخ کرکی، شیخ الطائفہ شیخ طوسی. اس کے بعد یہ حیدر صاحب لے کر آتے ہیں، حیدر اللہ صاحب صفوی دور میں. کہتے ہیں صفوی سلطنت میں القاب نے باقاعدہ اداری اور سرکاری شکل اختیار کی. بڑے مناصب مثال کے طور پر شیخ الاسلام سب سے اعلیٰ مذہبی عہدہ، اور کبھی فخر رازی، عبداللہ انصاری جیسے علماء کے لیے بھی استعمال ہوا. پھر علامہ مجلسی کے لیے ایک سرکاری، کیونکہ ادھر عثمانیہ دور کے ہاں جو ہے وہاں پر بھی ایک شیخ الاسلام کا ایک ٹائٹل ہوتا تھا. پھر الصدر الصدور. پھر کچھ اور القابات جو اسی دور میں سامنے آتے ہیں وہ مجتہد الزمان، افضل علماء عصری، خاتم المجتہدین، خاتم النبیین کے وزن پر، رئیس العلماء، دلیل الاسلام، حجت اللہ، ثقۃ الاسلام وغیرہ. ٹھیک ہے. پھر کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے المقدس، یہ بھی ایک ٹائٹل کے طور پر لیکن محقق اردبیلی کے لیے، سلطان العلماء، ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال ہو، المولا، الملا جیسے ملا محقق نراقی، ملا صدر الدین شیرازی، صدر المتأہلین. پھر قاجاری دور 19ویں اور 20ویں صدی میں. اب ہم قاجاری دور میں آتے ہیں. یہ دور القاب کے پھیلاؤ میں اہم سنگ میل ہے. آیت اللہ حیدر حب اللہ